کہ مصطفیٰ جان رحمت کا وہ عاشق بریلی کی چٹائی سے کہتا ہے یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ عالی جا ہے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ملک شام کا رہنے والا ہوں، اے مدینے کے شہنشاہ میرے ملک شام کے لیے دعا فرما دے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے دستے پاک بلند کیے، وہ دعا جس کا جوبن بہار قبول، اس نسیم اجابت پہ لاکھوں سلام، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے صدق اللہ العظیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا اکرم الخلق ما لمن الوذ به سواک عند حلول الحادث الامم، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ آپ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور کئی بار آپ کے اس گاؤں میں آنا ہوا، میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ آپ اتنے کم ہیں، اس سے پہلے بھی 2-3 بار، اور ان دونوں موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے کافی وقت درکار ہے۔ میں اس وقت ممبر شریف پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ناشر مسلک اعلیٰ حضرت پیکر اخلاص و محبت قاطع نجدیت حضرت علامہ و مولانا شکیل احمد صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں۔ دوسری جانب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت علامہ مولانا امجد القادری صاحب قبلہ، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ جس بچے کی دستار بندی ہوئی اس کے استاذ قاری زاہد صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہیں، اور جس محلے میں میں رہتا ہوں اس محلے کی جو مسجد ہے اس مسجد میں 14 سال سے خطیب و امام بہت ہی مخلص ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ و مولانا افسر رضا نوری صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں۔ رضوی دولہا چینل اس وقت آپ کو یہ پیغام، یعنی کہ پورے ہندوستان میں یہ پیغام نشر ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر 10 لوگ 20 لوگ ہیں، چونکہ آج ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے نا، نوجوان ہمارا داڑھی ٹوپی دیکھ کر نماز روزہ دیکھ کر بھٹک جاتا ہے، اور بھٹکنے کے بعد حالت یہ ہو جاتی ہے کہ جب وہ کسی کو سلام پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ مشرک ہے۔ اگر اس کے باپ یا اس کے بھائی جو سنیت پر قائم ہیں اگر وہ قبرستان چلے گئے اور جا کر فاتحہ پڑھنے لگے تو کہتا ہے کہ یہ قبر پجوا ہو گیا۔ تو یہ جو نوجوان آج بھٹک رہے ہیں، جو سعودیہ جا رہے ہیں، جاتے کس چیز میں ہیں؟ میں اپنی گفتگو شروع کروں 10-15 منٹ، لیکن اس سے پہلے میں معمول کے مطابق عظیم المرتبت امام اہل سنت، امام عشق محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ اشعار آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، مولانا شکیل صاحب قبلہ، ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کیا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کہا، کوئی تجھ ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا۔ یار کیا کر رہا ہے یار؟ ہیلو بابو آواز بڑھاؤ نا، آواز بڑھاؤ، اور بیس آدھے پر کرو، بیس کو آدھے پر کرو، ٹون بڑھاؤ، ٹھیک ہے؟ اور ایکو 2 پوائنٹ رکھو، صرف 2 پوائنٹ، بات کافی ہے، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ یہ تو سامنے ہے اس لیے۔ یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا، ٹھیک ہے، ایک دم ٹھیک ہے، چھوڑ دو اب ایک دم، یار وہاں سے ہٹ جاؤ، تو اب ہٹ جاؤ یار۔ یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں،
نہیں ہند میں کوئی شاہ خدا تیرے شوخی طبع رضا کی قسم. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آگے بڑھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے, ہمارے درد جگر کی کوئی دوا نہ کرے, کمی ہو عشق نبی میں کبھی خدا نہ کرے, اور اسیر جس کو بنا کر رکھے مدینے میں تمام عمر رہائی کی وہ دعا نہ کرے, تمام عمر رہائی کی وہ دعا نہ کرے, تمام عمر رہائی کی وہ دعا نہ کرے. لوگوں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے, غور سے سنیے گا. آج جو جس عقیدے پر ہم قائم ہیں, جس عقیدے پر ہمارے آبا و اجداد قائم رہے, جس عقیدے کی اشاعت مسلک اعلیٰ حضرت کے مدرسوں سے ہو رہی ہے اس وقت, بلا شبہ اللہ کی عزت کی قسم یہی عقیدہ جو ہے 1400 سال سے تمام صحابہ کرام کا رہا ہے, یہی عقیدہ حضور غوث اعظم کا رہا ہے, یہی عقیدہ سرکار خواجہ غریب نواز کا رہا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نوجوانوں, میری بات گفتگو غور سے سننا 10 منٹ کے لیے. مسجد نبوی کا صحن ہے, مدینے کے چاند ستاروں کے جھرمٹ میں تشریف فرما ہے. یہ وہ بارگاہ رسالت ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کا وہ عاشق بریلی کی چٹائی سے کہتا ہے یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے, کوئی جان منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ عالی جا ہے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ملک شام کا رہنے والا ہوں, اے مدینے کے شہنشاہ میرے ملک شام کے لیے دعا فرما دے. مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے دستے پاک بلند کیے, وہ دعا جس کا جوبن بہار قبول, اس نسیم اجابت پہ لاکھوں سلام. اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد, اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑھی ناز سے جب دعائے محمد. مصطفیٰ جان رحمت نے دستے پاک بلند کیے. اللہ تعالیٰ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہم بارک لنا فی شامنا, اے اللہ ملک شام میں برکتیں عطا فرما. ایک صحابی اور کھڑے ہو گئے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یمن کے لیے بھی دعا فرما دے. میں اپنے موضوع سے ایک بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہٹوں گا, اس لیے کہ مولانا وسیم صاحب نے مجھے فون کیا اور کہا کہ یہ آپ کا موضوع ہے. ہم نے کہا آپ جو موضوع منتخب کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے حضور غوث اعظم کے نالین کے صدقے, مصطفیٰ جان رحمت کے حسن والضحیٰ کے صدقے یہ فقیر آپ کو گفتگو کر کر سنائے گا. لوگوں ذرا توجہ کے ساتھ سنو. مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں اللہم بارک لنا فی شامنا, اللہم بارک لنا فی یمننا, اے اللہ ملک شام میں برکت عطا فرما, ملک یمن میں برکت عطا فرما. ایک شخص اور کھڑا ہو گیا, اس نے کہا یا رسول اللہ وفی نجدنا, یا رسول اللہ نجد کے لیے دعا فرما دے. مصطفیٰ جان رحمت خاموش رہے. پھر کہا یا رسول اللہ نجد کے لیے دعا فرما دے. مصطفیٰ جان رحمت خاموش رہے. پھر کہا گیا یا رسول اللہ نجد کے لیے دعا فرما دے. مصطفیٰ جان رحمت خاموش رہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشیطان, کہ تم مصر تم جو ہے تم دعا کرانا چاہتے ہو نجد کے لیے, نہیں نجد کے لیے میں دعا نہیں کروں گا. اے لوگو یا رسول اللہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں, اے مدینے کے شہنشاہ آپ تو دونوں عالم کے شہنشاہ بنا کر بھیجے گئے, آپ نے نجد کے لیے دعا کیوں نہیں کی؟ تو غیب کی خبر دینے والے مصطفیٰ, دل کی دھڑکن کو محسوس کرنے والے آقا, علم ما کان و ما یکون کا رکھنے والے مصطفیٰ, جن کے علم کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ بریلی کا امام جب قلم چلائے تو قلم سے کہتا ہے قلم لکھ, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں. غور سے سنیے گا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشیطان, وہاں تو زلزلے ہوں گے. تم نجد کے لیے دعا کرنا چاہتے ہو, وہاں تو شیطان کا سینگ نکلے گا, وہاں سے فتنے ظاہر ہوں گے. اب آپ کہیں گے کہ کون سا فتنہ وہاں سے نکلا, کون سا شیطان کا سینگ نکلا؟ تو ذرا غور سے سنیے گا. وہیں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام ابن وہاب نجدی ہے. اس نے ایک کتاب لکھی, کتاب کا نام رکھا التوحید, اور
توحید رکھنے کے بعد اسی کتاب کا ترجمہ آپ کے ہندوستان کی زمین پر کیا گیا. اس کتاب کا نام رکھا گیا تقویۃ الایمان. لکھنے والا اسماعیل دہلوی ہے. غور سے سننا اور دل پر ہاتھ رکھ کر سوچنا, کیا کوئی مسلمان اپنے نبی کے لیے یہ عقیدہ رکھ سکتا ہے؟ اے لوگوں, نماز پڑھنے والوں, نماز زکات دینے والوں, روزہ رکھنے والوں, بلا شبہ یہ ایک مسلمان کی علامت ہے, یہ ایمان نہیں ہے. ایمان کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھو, اعلیٰ حضرت آپ بتائیں کہ ایمان کیا ہے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان. غور سے سنیے گا, میں کیا ہے, میں نے کیا کہا, کون سی کتاب لکھی گئی؟ نوجوانوں تم بھی سنو, اور میرے پاس کتاب موجود ہے. اگر کسی کو کتاب دیکھنے کی خواہش ہو تو وہ کتاب میں دکھا سکتا ہوں. کون سی کتاب؟ تقویۃ الایمان. لوگوں, آج اگر کسی کے باپ کو گالی دی جائے, کسی کی ماں کو گالی دی جائے, کسی کے زمین کو ہڑپنے کی کوشش کی جائے, اگر چے جائے کہ وہ تمہارا بھائی ہو, تمہارا خاندان والا ہو, تم اس سے قیامت کی صبح تک بولنے کا ارادہ چھوڑ دیتے ہو کہ ہم اس سے گفتگو نہیں کریں گے. لیکن تمہاری نبی کی عظمت پر حملہ ہوا, تمہارے نبی کی شان میں گستاخی ہوئی, اور سنو کیسی گستاخی ہوئی. وہ کہتا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا, معاذ اللہ رب العالمین. دوسری جانب اس نے لکھا کہ جانتے ہو کیا لکھا؟ اس نے کہا اللہ چاہے تو ایک آن میں کروڑوں محمد کو پیدا کر سکتا ہے, معاذ اللہ رب العالمین. پھر یہ کہا گیا کہ تمام انبیاء اور رسول تمام لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں, سب کی تعظیم ایسے کرو جیسے اپنے بڑے بھائی کی تعظیم کرتے ہو. محمد رسول اللہ ہمارے بڑے بھائی ہیں. بتاؤ کہ کون مسلمان کہتا ہے؟ آؤ ذرا پوچھتے ہیں صحابہ کرام سے کہ آپ بتائیے, کیا مصطفیٰ کو آپ اپنا بڑا بھائی سمجھتے ہیں؟ کیا مصطفیٰ کو گاؤں کا چودھری سمجھتے ہیں؟ تو صحابہ کرام کا عقیدہ حدیث پاک کی روشنی میں سنو. محبت سے درود پاک پڑھو تو میں حدیث پاک پڑھوں. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. غور سے سنیے گا لوگوں, آپ کی ماں نے آپ کو 9 مہینے اپنے شکم میں رکھا نا. اب کوئی بیٹا اس میں سے بتا دے کہ آپ کی ماں نے وضو کیا ہو اور آپ نے اپنی ماں کے وضو کے پانی کو جسم سے لگتے ہی اس وضو کے پانی کو ہاتھ میں لے کر اپنے چہرے پر مل لیا ہو. ہے کوئی بیٹا اس میں؟ نوجوانوں غور سے سنو, یہ تمہیں بخاری اور مسلم کا حوالہ دے کر تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم میں کہتا ہوں کہ بن عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے, بخار ان کو بخاری نہیں آتی. میں تمہیں سنا رہا ہوں کہ امام بخاری کا عقیدہ کیا ہے, میں تمہیں سنا رہا ہوں کہ بدر والوں کا عقیدہ کیا ہے, میں تمہیں بتاؤں گا کہ احد والوں کا عقیدہ کیا ہے, میں تمہیں بتاؤں گا کہ کربلا والوں کا عقیدہ کیا ہے. لوگوں توجہ کے ساتھ سنو, حدیبیہ کا تاریخی مقام ہے, غور سے سننا. عروہ ابن مسعود ابھی مسلمان نہیں ہوئے, مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ عالی جاہ میں کفار و مشرکین نے آپ کو بھیجا اور کہا جاؤ جا کر پتہ کرو کہ محمد عربی کے جو غلام ہیں ان کے پاس تلواریں کتنی ہیں, ان کے پاس نیزے کتنے ہیں, ان کے پاس ہتھیار کتنے ہیں, ان کے پاس ساز و سامان کتنے ہیں. عروہ ابن مسعود حاضر ہوئے, بہت دیر تک بارگاہ رسالت میں کھڑے رہے, پلٹ کر واپس ہوئے. لوگوں نے پوچھا آپ نے کیا دیکھا؟ اے لوگوں, عروہ ابن مسعود کا وہ جملہ نایاب سنو. عروہ ابن مسعود کہتے ہیں یا قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر وکسرى والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا قد يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تنقم نخامتا الا وقعت في كف رجل منهم فضلك بها وجهه وجلده. اے لوگوں ذرا توجہ کے ساتھ سننا. عروہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں قیصر و کسریٰ گیا, میں حبشہ گیا, میں نجاشی گیا, میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کی بارگاہ میں حاضری دی. میں نے کسی بادشاہ کی اتنی عزت نہیں دیکھی, میں نے کسی بادشاہ کی اتنی تعظیم میں نے ملاحظہ نہیں کیا جتنا محمد عربی کے غلام محمد عربی کی تعظیم کی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ, لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب, منہ میں کھل جاتا ہے شہد نایاب, تو وجد میں ہو کے اے بے جانے بےتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں. عروہ ابن مسعود سے پوچھا گیا آپ نے کیا دیکھا؟ لوگوں ذرا غور سے سنو. عروہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین پر, زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے جو میں نے دیکھا, میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا کہ جس وقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے
وضو کا پانی ان کے چہرے پہ لگتا، چہرے سے جیسے ہی گرتا کوئی نہ کوئی صحابی اپنے ہاتھ پر لے لیا کرتے اور اپنے چہرے پر مل لیا کرتے تھے۔ جب مصطفیٰ جان رحمت زبان سے تھوک نکالتے کوئی نہ کوئی صحابی اپنے ہاتھ میں رکھ لیا کرتے اور پی لیا کرتے اور اپنے چہرے اور سینے پہ مل لیا کرتے۔ جب مصطفیٰ جان رحمت اپنے ناک مبارک سے ریچھ نکالتے تو کوئی نہ کوئی صحابی اسے لے کر اپنے چہرے اور سینے پہ لگا لیا کرتے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام عشق و محبت کی نظر جب اس حدیث پاک پر پڑی تو بریلی کا امام جھوم کر پکار اٹھا، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ غیظ میں پھٹ جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ اے لوگوں، یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ ہمارا عقیدہ بخاری سے ثابت ہے، ہمارا عقیدہ مسلم سے ثابت ہے۔ لوگوں توجہ کے ساتھ سنو تو پھر حدیث پاک پڑھو، محبت سے درود پاک پڑھو۔ صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ غور سے سنیے گا، آپ کے مسجد کے امام صاحب ہیں نا شبیر بھائی، ہے نا، یہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، چلیے جمعہ کی نماز پڑھا رہے ہیں، اور نماز پڑھاتے پڑھاتے نماز پڑھانے کے بعد فارغ ہوئے اور کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے آپ سے کہا کہ لوگوں ہر سال آپ پر حج فرض کر دیا گیا ہے، آپ مان لیں گے؟ آپ مانیں گے؟ مانے گا؟ مسلمان پر حج کب فرض ہے؟ جب وہ مالک نصاب ہو، جب اس کے پاس اتنی دولت ہو، تو سال میں نہیں بلکہ زندگی میں ایک بار ہی فرض ہے۔ کب فرض ہے؟ حج کب فرض ہے؟ غور سے سنیے، یہ کہتا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، یعنی اس کو کسی چیز کا کوئی پاور نہیں ہے۔ آؤ ذرا پوچھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ مقدس میں چلو، مسجد نبوی کا صحن ہے، مدینے کے چاند منبر شریف پہ تشریف فرما ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں، ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، فقال رجل اكل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسکت، قال ثلاثها فقلت نعم لوجبت ولما استطعتم۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، مصطفیٰ جان رحمت خطاب فرما رہے ہیں، غور سے سننا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں اگر اللہ تعالیٰ تمہیں صلاحیت دے، اللہ تعالیٰ تمہیں استطاعت دے، اللہ تعالیٰ تمہیں مال و دولت سے نوازے تو حج کیا کرو۔ حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کیا ہر سال حج ہم پر فرض ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت خاموش ہے۔ پھر پوچھا، یا رسول اللہ کیا ہر سال حج ہم پر فرض ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت خاموش رہے۔ پھر پوچھا، یا رسول اللہ کیا ہر سال حج ہم پر فرض ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اگر میں ہاں کہہ دوں تو اللہ ہر سال تم پر حج فرض کر دے گا، اور اس میں تمہیں طاقت نہیں ہے کہ تم ہر سال حج کر سکو۔ مجھے کہنے دو پیارے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی زبان اگر ہلتی، مصطفیٰ جان رحمت اپنی زبان سے صرف اتنا کہہ دیتے کہ ہاں ہر سال فرض ہے، تو قیامت کی صبح تک ہر مسلمان کے لیے ہر سال حج فرض۔ یہ مسلمان کا اختیار ہے پیارے۔ اور آگے بڑھیے، اٹھائیے بخاری شریف اور کتاب المغازی کو پڑھتا ہوں، سبحان اللہ، غور سے سنیے گا، مصطفیٰ جان رحمت ہے، سبحان اللہ۔ مکہ المکرمہ کی عظمت، مکہ المکرمہ کی رفعت، مکہ المکرمہ کے حسن و جمال کو، مکہ المکرمہ کے جلالت کو جب اللہ کے نبی نے بیان کیا تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اٹھائیے کتاب المغازی بخاری شریف کی حدیث پاک پڑھ رہا ہوں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ حرم مکہ یوم خلق السماوات والارض فهي حرام بحرام الله الى يوم القيامه لم تحل لاحد قبلي ولا تحل لاحد بعدي ولم تحل لي الا ساعه من الدهر لا ينفر صيدها ولا يوجد شوكها ولا يختلى خلالها ولا تحل لقطتها الا لمنشد فقال العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه الا الازخر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لا بد منه للقين والبيوت فسكت ثم قال الا الازخر فانه حلال۔ پورا مجمع محبت سے درود پاک سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ غور سے سنیے گا، میرے مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کی صبح تک مکہ المکرمہ میں حدود حرم میں
اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے کہ کسی درخت کو نہ کاٹا جائے، وہاں شکار نہ کیا جائے، کسی کے خون کو نہ بہایا جائے، کسی کو مارا اور پیٹا نہ جائے، کسی گری پڑی ہوئی چیزوں کو بغیر اجازت نہ اٹھائی جائے، اور کسی گھاس کو نہ اکھیڑا جائے۔ اور یہ میرے لیے نہیں بلکہ آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک کے لیے اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اگر ہر طرح کے گھاس کاٹنے کو حرام کر دیا جائے گا، ہر طرح کے گھاس اور پھوس کو اکھیڑنے سے یا رسول اللہ منع کر دیا جائے گا تو ہماری زندگی پریشان کن ہو جائے گی، یا رسول اللہ ہمیں جینے میں دشواریوں کا سامنا ہوگا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے پوچھا کیا بات ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اس زمین پر ایک گھاس ہے جسے اذخر کہا جاتا ہے، یا رسول اللہ اس گھاس سے ہم اپنی گھر کی چھتیں بناتے ہیں، یا رسول اللہ اسی گھاس سے ہماری گھر کی عورتیں خوشبو کے لیے استعمال کرتی ہیں، اے مدینے کے شہنشاہ اس گھاس کو ہم قبر میں ڈالتے ہیں، یا رسول اللہ کم سے کم اس گھاس کو ہمارے لیے حلال کر دیا جائے۔ مصطفیٰ جان رحمت کا اختیار دیکھو، مصطفیٰ جان رحمت کا پاور دیکھو، مصطفیٰ جان رحمت کی زبان دیکھو۔ مصطفیٰ جان رحمت کچھ دیر خاموش رہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جاؤ قیامت کی صبح تک میں نے اذخر گھاس کو کاٹنے کو حلال کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے لوگوں مجھے کہنے دو کہ مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ تعالیٰ نے وہ اختیار عطا کیے کہ شریعت کے تمام احکام مصطفیٰ جان رحمت کے سپرد کر دیا گیا۔ مصطفیٰ جس چیز کو چاہے حلال فرما دے، مصطفیٰ جس چیز کو چاہے حرام کر دے، مصطفیٰ جس چیز کو چاہے مکروہ تحریمی فرما دے، مصطفیٰ جس چیز کو چاہے مکروہ تنزیہی فرما دے، مصطفیٰ جس کو چاہے جب چاہے حکم سے مستثنا فرما دے۔ جبھی تو بریلی کا امام پکار اٹھا یا رسول اللہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ میں ایک حدیث پاک اور پڑھتا ہوں۔ لوگوں میں نے کیا بتایا آپ کو؟ میں نے کہا نا کہ تعظیم مصطفیٰ ایمان ہے۔ یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کا جو دعویٰ کرتے ہیں ہم اپنے دعویٰ پر دلیل یہ رکھتے ہیں یا رسول اللہ کہ اللہ نے آپ کو علم ما کان و ما یکون کا عطا کیا۔ یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے وہ اختیارات عطا کیے کہ بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر کہنے والے نے کہا جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ یا رسول اللہ ہمارا عقیدہ یہ ہے یا رسول اللہ کہ آپ حاضر و ناظر ہیں۔ یا رسول اللہ ہمارا عقیدہ یہ ہے آقا کہ اللہ نے اپنے نور سے آپ کے نور کو پیدا کیا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور من جملے ہم اپنے عقیدے کی وضاحت اس طرح کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، اور یا رسول اللہ تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، ہے تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ لہذا نوجوانوں اگر کوئی قرآن پڑھ کے اگر آپ کے پاس آئے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر قرآن پڑھنے والا سچا ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر حدیث سنانے والا سچا ہو۔ قرآن پڑھنے والوں نے قرآن پڑھا اور پڑھنے کے بعد یہ کہا کہ مصطفیٰ جان رحمت کو جو علم حاصل ہے ایسا علم تو گدھے پاگلوں جانوروں کو ہے۔ قرآن پڑھنے والے نے قرآن پڑھا اور پڑھنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ اگر حضور کے بعد کوئی نبی اس روئے زمین پر آئے تو خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ قرآن پڑھنے والے نے قرآن پڑھا اور پڑھنے کے بعد یہ کہا کہ اللہ چاہے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ قرآن پڑھنے والے نے قرآن پڑھا اور یہ کہا کہ مصطفیٰ پل صراط سے گزر رہے تھے تو میں نے معاذ اللہ گرتے ہوئے دیکھا۔ لیکن لوگوں بریلی کے امام نے جو عقیدہ دیا قرآن پڑھ کے، وہ قرآن اس طرح پڑھو کہ جہاں قرآن پڑھو تو کہو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جس کا علم آپ کو نہیں تھا، اور یہ آپ پر
اللہ کا بڑا فضل ہے۔ قرآن پڑھنا ہو تو اس عقیدے سے پڑھو، وما هو علی الغیب بدلیل، اور یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے۔ قرآن پڑھنا ہو تو اس عقیدے سے پڑھو کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو نبی کی بارگاہ میں رائنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہا کرو۔ قرآن پڑھو تو اس عقیدے سے پڑھو کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، اگر آپ اپنے بھائی کو گالی دے دو، اگر آپ اپنے بھائی کو مار دو، بلا شبہ یہ گناہ ہے، لیکن آپ کافر نہیں ہو جاؤ گے۔ لیکن یاد رکھنا اگر مصطفیٰ جان رحمت کی تعظیم میں کمی ہوئی، مصطفیٰ جان رحمت کے بارگاہ کا ادب گیا، تو زندگی بھر نماز پڑھتے رہو، روزہ رکھتے رہو، زکات دیتے رہو، حج کرتے رہو، پورب اور پچھم چہرہ مارتے رہو، اللہ کہتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی۔ یہ عقیدہ ہمارا ہے، یہ تو ایک اصلاح عقائد ہے، لیکن وقت کی کمی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی حاضری ہوئی اور آپ سب لوگ رہے تو انشاءاللہ مکمل گفتگو ہوگی۔ لوگوں مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ نے بہت اختیارات عطا کیے، مصطفیٰ جان رحمت کی تعظیم ایمان کی جان ہے۔ اے لوگوں مانگنا ہو تو مصطفیٰ سے جنت میں رفاقت مانگا کرو، مانگنا ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں موت مانگا کرو، مانگنا ہو تو بقیع پاک میں دفن ہونے کی آرزو پیش کیا کرو، مانگنا ہو تو ان علماء اہل سنت کی خدمت میں بیٹھ کر مصطفیٰ کی حدیث سننے کی سعادت مانگا کرو۔ یہ بچہ جو حافظ قرآن ہوا ہے، سنو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، غور سے سننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بچہ حفظ قرآن کرے اور قرآن سینے میں رکھے، اور سینے میں رکھنے کے بعد قرآن میں جن چیزوں کو حلال کیا گیا ان چیزوں کو حلال سمجھے، جن چیزوں کو حرام کیا گیا ان چیزوں کو حرام سمجھے، تو بلا شبہ وہ جنتی ہے، اور وہ جنتی تو ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے، مصطفیٰ جان رحمت کی عطا سے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اختیار عطا کرے گا کہ 10 ایسے لوگ اس کے خاندان میں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی وہ جنت میں لے کر چلا جائے گا۔ اے لوگوں یہ حافظ قرآن ہے، اس کے سینے میں اللہ نے 30 پارے اتارے۔ لوگوں آپ زندگی بھر کوئی کتاب پڑھتے رہو، 5 جملہ آپ یاد نہیں کر سکتے، لیکن یہ بچہ 30 پارے کا حافظ ہے۔ بلا شبہ میں اس نوجوان سے کہنا چاہوں گا، بیٹا تمہارے سینے میں قرآن اب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے، تمہارے چہرے پر، تمہارے سر پہ امامہ سجایا گیا۔ مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں امامہ باندھا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے علم کو بڑھائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بردبار بنائے گا۔ اب آپ نے امامہ سجا لیا ہے تو بلا شبہ جن چیز کو حرام کیا گیا ہے ان چیزوں کو حرام ہی سمجھیے گا، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جس کے سدھرنے سے پوری زندگی سدھر جاتی ہے، جس کے بگڑنے سے پورا وجود بگڑ جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں وہ تمہارا دل ہے۔ اے لوگوں، اے حافظ قرآن، تمہارا دل اس لیے نہیں ہے کہ تم بیٹھ کر جھوٹ بول کر اپنے دل کو گندا کرو، تمہارا دل اس لیے نہیں ہے کہ بیٹھ کر غیبت اور چغلی کر کے دل گندا کرو، بلکہ تمہارا دل تو اس لیے ہے کہ جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ یہ تمہارا دل اس لیے ہونا چاہیے کہ اس دل میں گنبد خضرا بسا ہو، اور قرآن جب پڑھتے جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے قرآن پڑھنے کی وجہ سے اگر کوئی غیر سنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت سے سرفراز کر دے۔ لہذا آپ حافظ قرآن ہو گئے تو اب نماز پنجگانہ کی پابندی کریے اور تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں، آپ کی زندگی میں خوب برکت عطا فرمائے، علماء اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے۔ وقت کی کمی ہے ورنہ میں کئی حدیث پاک اس حوالے سے پڑھتا، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا ہو جو شریعت کی گرفت میں ہو، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔